بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الیاسین۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک اور فساد کو دور کرنے کے لیے ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین کی اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک ہادی کا اضافہ کر دیا اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شک ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی ہو اور ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے ہو؟ یہ سب تمہارا جھوٹ ہے اور تمہاری سازش۔ انہوں نے کہا خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، وہ دانا خوب جانتا ہے، مگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق دکھا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ تم منحوس ہو، تم خواہ میں یہاں آ گئے اور آ کر گڑبڑ پیدا کر دی، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تم خود اپنے اوپر مسلط کر چکے ہو، اور اس سے زیادہ نحوست کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیر خواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ حد سے گزرتے جا رہے ہو۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو عجلت کے ساتھ وہاں آ پہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا اے قوم، خدا کے پیغمبروں کی پیروی کرو۔ ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتے ہو جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں مانگتے اور جو خدا ہدایت معاب انسان ہیں؟ بتاؤ میں کیوں اس ایک خدا کی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نیست سے ہیست کیا، اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔ تم جو ان برگزیدہ انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو تو میں دریافت کرتا ہوں، کیا مجھ کو خدائے واحد کے سوا معبود باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے؟ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان معبود باطل کی نہ سفارش کارگر ہو سکے گی اور نہ وہ اس نقصان سے مجھ کو بچا سکیں گے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا، لہذا کان کھول کر سن لو۔ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو، میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی یہ گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئے اور اس کو شہید کر ڈالا۔ واقعے کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جرت حق کی جزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آفرین انداز میں کہنے لگا کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کے ساتھ کیسا بہترین تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس نیک مرد کی قوم کی بدکاری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں کے تہاں پچھ کر رہ گئے۔ معلوم ایسا ہوتا کہ شاید ان بدبختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا جیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکیاں دی تھی۔